الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم ارزقني شفاعة الحسین یوم الخلود۔ اسلام کے نصیب میں آزادیاں نہیں، اسلام کے نصیب میں آزادیاں نہیں، زندہ قبول کر دیے آل رسول نے۔ اور زندان سے قاضی کو ملی کیسی رہائی، زنجیر بھی ہے تن پہ اور ساتھ سپاہی، بے گور و کفن لاش بھی بغداد کے پل پر، کٹتی رہی بے جرم ہی زہرا کی کمائی، کٹتی رہی بے جرم ہی زہرا کی کمائی۔ سامعین محترم، پاک رسول آل رسول خاندان رسالت علیہ السلام نے اسلام کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے قربانیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا، آج اسی سلسلے کی یہ کڑی اور آج کا دن 25 رجب منسوب ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ساتویں امام جو فرزند ہیں مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اور والد بزرگوار ہیں مولانا علی بن موسیٰ رضا، امام رضا علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں۔ اور کربلا کے باہر مظلوم ترین امام کہ جن پر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی گئی، کہ امام 14 سال اس قید خانے میں رہے کہ جس میں نہ تو بیٹھا جا سکتا تھا اور نہ ہی کھڑا رہ جا سکتا تھا، اور امام حالت رکوع میں 14 سال گزار دیے۔ سامعین کرام، دعا گو کہ مالک کائنات بانیان کا یہ صف رضا بچھایا قبول فرمائے۔ اصول دین میں سب کے سامنے اور فروغ دین جناب اللہ والے کی کل ایسا بتاتے رہتے ہیں، تو اس میں خمس ایک اہم مقام رکھتا ہے کہ بیوی کا حق ہے جو ادا نہیں کیا گیا، تو اس بارے میں ہمیں معلومات ضرور ہونی چاہیے۔ تو اسی سلسلہ میں کچھ عرصہ پہلے، کیونکہ میں نے تحریک سیستانی صاحب کی ہوئی ہے، تو ان کے وکیل یہاں علامہ محسن نجفی صاحب مالی غریق رحمت فرمائے، ان کا درجات بلند فرمائے، ان سے رابطہ ہوا کہ خمس کے معاملات کے سلسلہ میں، تو انہوں نے مجھے سمپلی گائیڈ کیا۔ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ خمس میں 2 طرح کے خمس ہیں، ایک سہم سادات اور سہم امام۔ تو ان کا کہنا تھا کہ سہم سادات ڈائریکٹ آپ سادات کو دیں گے، اور وہ آپ کو اپنے علاقے میں جاتے آتے نظر آتے ہیں، بہتر ہے اپنے ہاتھ سے دیں۔ اور دوسرا سہم امام جس کے مصارف مختلف ہیں، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ سہم امام کا جو حصہ ہے وہ جس کی آپ تقلید کرتے ہیں اس کے وکیل تک پہنچایا جائے اور پھر اس کی اجازت سے آگے صرف کیا جائے۔ تو جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ سہم امام کے بھی مصارف نظر آتے ہیں، اور بہترین مصرف اس کا یہ ہے کہ جو خمس ادا کر رہا ہے، جو اپنا واجب ادا کر رہا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے لگائے، چاہے وہ کسی مدرسے کا معاملہ ہو، مسجد کا معاملہ ہو، یا کئی معاملات میں امام بارگاہ کا معاملات ہو۔ تو اس سلسلے میں میری زندگی کا یہ تجربہ ہے،
میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنی زندگی میں نے اگر کسی شخص کو دیکھا ہے تو وہ ذوالفقار بھی بھٹی صاحب کہ اپنا بہترین مصرف اس نے تلاش کیا اور امام وقت اور پاک بی بی کے حضور انہوں نے صحیح طریقے سے پورے اخلاص کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ وہ جو مالک نے انہیں توفیق دی ہے اسے خون ادا کر کے اور اپنی ہی نگرانی میں وہ صحیح جگہ پہ خون کا استعمال کر رہے ہیں۔ مالک کائنات ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور خالق جامع الزہرا کی کنسٹرکشن کا کام جو ہو رہا ہے انہیں زندگی اور سلامتی دے کر وہ بھرپور طریقے سے یہ مکمل کر سکے اور اس ادارے کو مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سامعین کرام، یہ اعلان سماعت فرمانے کے 28 رجب کو بسلسلہ روانگی امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کربلا کی سالانہ مجلس جو جامع الزہرا جناح کالونی میں منعقد کی جاتی ہے، اس سال بھی حسب سابق منعقد کی جائے گی، جس سے جناب علامہ نور الحسن قومی صاحب لاہور اور علامہ علی نقی گلریز صاحب پرنسپل جامع الزہرا بہاول نگر خطاب فرمائیں گے اور پنجاب بھر سے سنگتیں اس میں شریک ہوں گی اور وحید الحسن آف کمالیہ نوحہ خان ہیں، وہ نوحہ خانی فرمائیں گے۔ تو تمام احباب 28 رجب کو جو غالباً 29 جنوری بروز بدھ یہی جامع الزہرا میں منعقد کی جائے گی، تو تمام افراد اس میں بھرپور شرکت کیجیے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور آج کی مجلس یہ بھی سالانہ مجلس ہے جو صدرات سے ہم منعقد کروا رہے ہیں اور یہ بالخصوص بلندی درجات علامہ عاشق حسین گلریز صاحب، محمد اقبال حسین چوہان صاحب اور علی سعید چوہان صاحب کے بلندی درجات کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ دعا گو کہ مالک کائنات ان کو بھی بلندی درجات عطا فرمائے اور بانیان کا یہ صفحہ ازاں بچھایا قبول ہو اور توفیقات میں اضافہ ہو۔ فیصلہ تخت کا تھا قید میں رکھا جائے، پاک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال قید خانے میں رہے تھے اور قید خانہ وہ تھا کہ جس میں نہ بھی بیٹھا جاتا تھا اور نہ ہی کھڑا ہوا جاتا تھا، تو پاک امام نے 14 سال اس قید خانے میں گزارے۔ فیصلہ تخت کا تھا قید میں رکھا جائے اور قید ہو جس میں ہوا نہ اجالا جائے، جس کے 18 جوان بیٹے ہو کیوں کر اس کا، جس کے 18 جوان بیٹے ہو کیوں کر اس کا 4 مزدوروں کے کاندھے پہ جنازہ جائے، 4 مزدوروں کے کاندھوں پہ جنازہ جائے۔ انہیں الفاظ کے ساتھ میں ملتمس ہوں علامہ علی نقی گلریز صاحب سے کہ وہ آئے اور فضائل مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،